منافق بہت بڑا فسادی ہوتا ہے. منافق کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا. عیسائی کھلا کافر ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور سبائی بھی کیا ہے؟ اور یہ رافضی بھی کیا ہے؟ کھلا کافر ہے. کیونکہ سریعام صحابہ اکرام کو، امہات المومنین کو بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ مومن نہیں، کوئی اہل سنت ان کے دام میں آتا نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن کی تعریف بھی کرتے ہیں اور قرآن کو جھٹلاتے بھی ہیں کہ اصل قرآن نہیں. اس طرح کے اور ان کے نظریات بھی کھلے ڈلے ہیں. یا اسی طرح جو کٹر مشرک ہے، جو بالکل غیر اللہ کے نام کے نعرے لگا رہا ہے اور ان کے سامنے جھک رہا ہے، ان کے نام کی اعلانیہ نظر و نیاز دے رہا ہے، ایمان والے اس سے بھی دھوکہ نہیں کھاتے، اس سے بھی دھوکہ نہیں کھاتے. دھوکہ ایمان والے کس سے کھاتے ہیں؟ ایسے منافقوں سے جو ایک طرف توحید کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ لیبل یہ لگاتے ہیں اور مشرک کے پیچھے ڈٹ کے نماز پڑھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشرک امام کے پیچھے ڈٹ کے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اسے اپنا امام بناتے ہیں. مشرک مر جائے اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ بھی ڈٹ کے کیا کرتے ہیں؟ کہتے تاڑی نہیں ہوتی، ساڑی ہو جاتی ہے، ہماری ہو جاتی ہے جی. یہ کلمہ گو، یہ کیا ہے جی؟ کلمہ گو، انہیں کچھ نہ کہو. یہ ہے وہ منافق جو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. ادھر کہتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، مگر عملی ان کی ترتیب میں نہ درس قرآن ہے، نہ تبلیغ قرآن ہے، نہ بیان قرآن ہے، نہ عقائد قرآن ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے لوگ اسلام کے لیے، ایمان والوں کے لیے زیادہ کیا ہے؟ ہاں، یہ صدائی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صدائی اینڈ پارٹی، یہ اسلام کے لیے زیادہ کیا ہے؟ خطرناک ہے. دیکھیے اب توجہ کیجئے گا، ہاں جی توجہ کیجئے گا کہ ایک شخص ہے، جن کا جرم کوئی چھوٹا نہیں ہے. ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے شراب حرام ہے. شراب کیا ہے؟ حرام ہے. اور شراب پیتا ہے، حرام سمجھ کے پیتا ہے. کیا جی؟ اب وہ کافر نہیں ہے، گناہگار ہے. وہ کافر نہیں ہے، کیا ہے؟ بہت بڑا گناہگار ہے مگر کافر، کیونکہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھ کے استعمال کر رہا ہے، جائز نہیں کہہ رہا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک بندہ اب شراب کو جائز سمجھ کے پیے، کہتا نہیں شراب تو حرام نہیں ہے، شراب کیا ہے؟ حلال ہے. ایسا شراب پینے والا ادھر ایمان کا دعویٰ بھی ہو، یہ پکا کافر ہے، یہ مرتد ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. اس نے اللہ کی حرام کردہ کو کیا جانا؟ حلال جانا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مشرک کے سارے اعمال کیا ہے؟ برباد. مشرک نجس ہے، مشرک پلیت ہے. پھر اللہ پاک نے منع فرمایا کہ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی اور نبی کے ماننے والوں یعنی ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی نماز جنازہ پڑھیں. اللہ نے حرام کر دیا نا، بولیے کیا کر دیا؟ حرام. اب ایک شخص مشرک کا نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ یار میری کمی کوتاہی ہے، جنازہ اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر میں ہمت نہیں کر سکا، کمزور ہے ایمان میرا، میں کھڑا ہو گیا. مگر وہ اس کو سمجھتا کیا ہے؟
ناجائز سمجھتا ہے، مشرک جنازے پڑھنے کو کیا سمجھتا ہے؟ حرام سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے۔ اب یہ کافر نہیں ہوا، یہ گناہگار ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ اور جو کھڑا ہو جاتا ہے پیچھے ثواب کی نیت سے کہ مجھے کیا ملے گا؟ ثواب، وہ پکا کافر ہو گیا۔ وہ پکا کیا ہو گیا؟ اسی طرح مشرک کی امامت حرام ہے۔ اشفاق صاحب، مشرک کی امامت کیا ہے؟ حرام۔ اگر کوئی پیچھے اس لیے کھڑا ہو گیا، مجبوری ہے یار نہیں میں فیس کر سکا، ہے تو حرام ہے، سمجھتا کیا ہے؟ حرام، تو گناہگار ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر کہتا ہے نہیں جی میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، نماز بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا، ایسا شخص کیا ہو گیا؟ بولیے نا، کیا ہو گیا؟ ہاں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ لیبل توحید کا لگا کے ان ساری چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو اب اپنے ایمان سے بتائیے نا، ہم تو انہیں اس جرم عظیم سے روکنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، انہیں بھی روکتے ہیں، ہم اپنی بھی نجات چاہتے ہیں، ان کی بھی نجات چاہتے ہیں۔